बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, A1 TV की खुसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन के साथ मैं हूँ आपका होस्ट अदील मुमताज़ और मेरे साथ हैं तबस्सुम रियाज रांझा। और आज 13वां रोज़ा है और इस 13वें रोज़े की क्या क्या फजीलत मैं बयान करूँ। अदील मुमताज़, दूसरा अशरा शुरू हो चुका है। इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता हमारे दिन गुजरते जाएंगे, ठीक है। और हमें चाहिए कि इस रमज़ान में अपने रब को इतना राज़ी कर लें, इतना राज़ी कर लें, क्योंकि रब आपको पता है हर जगह मौजूद है, ठीक है। और जो आज 13वां हमारा रोज़ा है, इसी तरह अभी कुछ ही दिन पुरानी बात लग रही थी अदील साहब की जिससे रमज़ान शुरू हुआ है और समझ लें कि हम लोग आधे रमज़ान तक पहुंच भी गए हैं। इसी तरह बातें करें, अपने रब को खुश करें और इस रमज़ान की बरकतों से अपने आप को फैज़याब करें। जी अदील मुमताज़ साहब क्या कहेंगे? रांझा, आज हम बात करेंगे सहरी पर कि सहरी की फजीलत क्या है और सहरी करने से कितना सवाब हासिल होता है। कि अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि सहरी खाया करो इसलिए कि सहरी में बरकत होती है। सहरी की एक बरकत ये भी है कि इसके ज़रिए दिन में अल्लाह ताला की अतात में मदद मिलती है। इसी तरह सहरी खाने की एक बरकत ये भी है कि रोज़ादार मुसलसल रोज़ा रखने से उकताता नहीं, बखिलाफ उस शख्स के जो सहरी नहीं खाता। वो हर्ज और परेशानी महसूस करता है जिसकी वजह से उस पर दोबारा रोज़ा रखना मुश्किल हो जाता है। सहरी की बरकत ये भी है कि सहरी के लिए उठने से बसा औकात नमाज भी पढ़ ली जाती है और कभी बाज़ ज़रूरतमंदों पर सदका करने की भी तौफीक मिल जाती है। इसी औकात में कुरान की तिलावत का भी मौका मिल जाता है। सहरी की बरकतों में से ये भी है कि ये उस वक्त एक इबादत बन जाती है जब उससे अल्लाह की अतात पर मदद हासिल होने और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करने की नीयत की जाए। अलावा अज़ीं अल्लाह की शरीयत में और भी कई हिकमतें और राज होते हैं। सहरी का सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि फजर की नमाज के लिए उठा जाता है। इसी वजह से सहरी को मुअख्खर करने का हुक्म दिया गया है ताकि इसके बाद सोया ना जाए कि कहीं फजर की नमाज ना रह जाए, बखिलाफ उस शख्स के जो सहरी नहीं करता। इसका मुशाहिदा हो चुका है कि रमज़ान में सहरी की वजह से फजर की नमाज में नमाजियों की तादाद गैर रमज़ान की बनिस्बत ज़्यादा होती है। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत बात की अदील साहब आपने। और अदील साहब, इसकी मैं छोटी सी एक मिसाल ये दूंगा कि हम लोग कहते हैं हमारी कौम आगे नहीं जा रही, हम ये कहते हैं कि मुसलमान आगे नहीं जा रहे। मैं ये समझता हूँ कि जितना जुम्मे वाले दिन मस्जिदों में रश होता है, अगर उतने ही रश हमारी फजर की नमाज में भी शुरू हो गया तो हमारे सबके मसाइल बिल्कुल हल हो जाएंगे। तो जी अदील मुमताज़ साहब, आप ये बताइएगा कि हमारे साथ आज कौन कौन से नात खाम मौजूद हैं? रांझा, प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाते हैं कि आज हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है जिन नात खान ने, जो हमें स्टूडियो में हमें नात पढ़ के सुनाएंगे। पहले नंबर पर हैं मोहम्मद फ़ाखिर लोधी और दूसरे नंबर पर हैं अदनान मुर्तज़ा साहब और तीसरे नंबर पर हैं मोहम्मद रमीज़ुल हसन। ये आज इन तीनों ने हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है। इनसे हम बारी बारी नाते सुनेंगे और प्रोग्राम का जो सिलसिला है वो आगे बढ़ाएंगे। जी रांझा। ज़रूर जी ज़रूर, आपने बहुत खूबसूरत बात की। और लेते हैं जी यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद हमारे साथ जो पहले हमारे नात खां हैं वो उनका नाम है मोहम्मद फ़ाखिर लोधी साहब। बहुत ही खूबसूरत आवाज़ में उन्हें हमेशा हम लोग सुनते हैं, वो नाते बहुत खूबसूरत आवाज़ में पढ़ते हैं। तो ब्रेक के बाद वो हमारे साथ ज्वाइन करेंगे जी, फिर उनकी आवाज़ में खूबसूरत सी नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनते हैं। यहाँ पे लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक और ब्रेक के बाद फिर वापस आते हैं।
ویلکم بیک ناظرین. اور بریک سے پہلے ہمارے ساتھ عدیل ممتاز موجود تھے جنہوں نے بڑی ہی خوبصورت باتیں کی, اور آج 13واں روزہ ہے. اور اب ہمارے ساتھ محمد فاخر لودھی صاحب موجود ہیں, ان سے ملاقات کرواتا ہوں میں آپ کے. السلام علیکم جی فاخر صاحب, کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. فاخر صاحب مجھے یہ بتائیں کہ روزے تو نہیں لگ رہے آپ کو؟ جی الحمدللہ کافی اچھے گزرے ہیں روزے, کافی اچھے روزے گزر رہے ہیں آپ کے. ماشاء تو اللہ. مجھے یہ بتائیں کہ کتنے عرصے سے آپ نعتیں پڑھ رہے ہیں؟ جی مجھے تقریباً ماشاءاللہ سے 6واں سال ہے, میں نعت خوانی کی فیلڈ میں ہوں الحمدللہ. ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ. تو پھر اپنی خوبصورت سی آواز میں کچھ ہمیں سنا دیں. میں کہ بے وقتوں بے مایا ہوں, میں کہ بے وقتوں بے مایا ہوں, تیری محفل میں چلا آیا ہوں, تیری محفل میں چلا آیا ہوں. آج ہوں میں تیرا دہلیز نشین, آج ہوں میں تیرا دہلیز نشین, آج میں عرش کا ہم پایا ہوں, آج میں عرش کا ہم پایا ہوں, تیری محفل میں چلا آیا ہوں, اور چند پر یوں تیری قربت میں کٹے, چند پل یوں تیری قربت میں کٹے, جیسے ایک عمر گزارا یا ہوں, جیسے ایک عمر گزارا یا ہوں, میں کہ بے وقتوں بے مایا ہوں, تیری محفل میں چلا
سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. فخر صاحب آپ کی بہت خوبصورت آواز ہے اور اللہ آپ کو نصیب کرے اسی طرح آپ اس کے اندر اور خوبصورتی ڈالتے رہیں اور اسی طرح خوبصورت نعتیں آپ پڑھتے رہیں. ہماری دعا ہے کہ اللہ آپ کو مدینے کی زیارت کروائے. یہاں پہ لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک اور بریک کے بعد ہمارے ساتھ عدنان مرتضیٰ موجود ہوں گے, ان سے بھی خوبصورت سی نعت سنتے ہیں. یہاں پہ لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک. ویلکم بیک ناظرین. اور بریک سے پہلے ہمارے ساتھ نعت خواں محمد فاخر لودھی صاحب موجود تھے جنہوں نے بہت ہی خوبصورت کلام سنایا, اور اب ہمارے ساتھ عدنان مرتضیٰ صاحب موجود ہیں, ان سے ملاقات کرتے ہیں. السلام علیکم عدنان مرتضیٰ صاحب, بہت شکریہ آپ نے اپنی مصروفیت میں سے اتنا وقت دیا. عدنان صاحب مجھے یہ بتائیں کہ ہر انسان کو کسی نہ کسی چیز کا شوق ہوتا ہے, نعت کا شوق آپ کو کیسے ہے؟ یہ الحمدللہ جی بچپن ہی سے الحمدللہ ہمارا گھرانے ایسے تعلق ہے ایسے گھرانے سے کہ جہاں پہ ہمارے بڑے بھی نعت خوان تھے, اور الحمدللہ ہم بھی آگے سے پھر ان کو فالو کر کے, آپ نے نام سنا ہوگا گلطارف احمد نقشبندی صاحب, جی جی بالکل, وہ میرے چچو ہیں. اچھا اچھا, الحمدللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو مجھے یہ بتایا عدنان صاحب کہ کتنے عرصے سے نعتیں پڑھ رہے ہیں؟ میں الحمدللہ جی بچپن سے ہی آپ نعتیں پڑھ رہے ہیں, تو پھر اپنا خوبصورت سا ایک کلام ہمیں بھی سنائیں اور ہمارے ناظرین کو بھی سنائیں. نصیباں والیانو یار دے دیدار ہندے نے, نصیباں والیانو یار دے دیدار ہندے نے, تڑپ دے نے جو اج یارو
تڑپدے نے جو اج یارو او کل دربار ہوندے نے سبحان اللہ گناہگاراں غریباں لئی دنے راتی دعا کرنی گناہگاراں غریباں لئی دنے راتی دعا کرنی اینو کہندے نے غم خاری تے انج غم خار ہوندے نے اینو کہندے نے غم خاری تے انج غم خار ہوندے نے حسین ابن علی دسیا لٹا کے گھر دا گھر سارا حسین ابن علی دسیا لٹا کے گھر دا گھر سارا رضا جے یار دی ہووے کدوں انکار ہوندے نے رضا جے یار دی ہووے کدوں انکار ہوندے نے سواری کرن لئی جینوں ملن کندے محمد دے سواری کرن لئی جینوں ملن کندے محمد دے نوابی اینو کہندے نے تے انج سردار ہوندے نے اور مقطع ہے ضرور ظہیر و خوف نہیں رکھ دے حشر دے امتحاناں دا ظہیر و خوف نہیں رکھ دے حشر دے امتحاناں دا جڑے زہرا دے بچیاں دے وی خدمتگار ہوندے نے جڑے زہرا دے بچیاں دے وی خدمتگار ہوندے نے نصیباں والیاں نوں یار دے دیدار ہوندے نے
سبحان اللہ عدنان صاحب، بہت خوبصورت آپ کی آواز ہے، اللہ نصیب کرے اور اسی طرح آپ ساری زندگی نعتیں پڑھتے جائیں اور اسی طرح، اور اللہ انشاءاللہ آپ کو مدینے کی زیارت کروائے گا۔ بہت شکریہ عدنان مرتضیٰ صاحب۔ یہ عدنان مرتضیٰ صاحب تھے، بہت ہی خوبصورت آواز میں انہوں نے نعت پڑھی۔ یہاں پہ لیتے ایک چھوٹی سی بریک، اور بریک کے بعد ہمارے ساتھ رمیز الحسن صاحب موجود ہوں گے، وہ بھی خوبصورت سی نعت پڑھیں گے۔ یہاں پہ لیتے ایک چھوٹی سی بریک۔ ویلکم بیک ناظرین، اور بریک سے پہلے ہمارے ساتھ عدنان مرتضیٰ صاحب موجود تھے جنہوں نے بہت ہی خوبصورت آواز میں کلام سنایا، اور اب ہمارے ساتھ محمد رمیز الحسن صاحب موجود ہیں۔ اب ان سے سنتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ رمیز صاحب، آپ نے اپنی مصروفیت میں سے اتنا وقت دیا۔ رمیز صاحب مجھے یہ بتائیں کہ نعتوں کا شوق آپ کو کیسے پیدا ہوا؟ جی میں بچپن سے اپنے استاد سید منظور الکونین شاہ صاحب کو سنتا تھا، تو بس ان کو سن کے شوق پیدا ہوا۔ تو اب جب آپ مختلف جگہوں پہ جاتے ہیں، نعتیں پڑھتے ہیں، تو اس سے تو بہت زیادہ روزہ لگ جاتا ہوگا آپ کو۔ وہ جن کا ذکر کرتے ہیں ان سے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو رمیز صاحب اپنی خوبصورت سی آواز میں ہمیں کچھ سنا دیں۔ مدینہ منورہ کے حوالے سے چند جی اشعار ضرور کلام ضرور پیش کرتا ہوں۔ ضرور جی اللہم ضرور۔ صلی علی محمد وعلی آلہ۔ زہ مقدر حضور حق سے سلام آیا، پیام آیا، جھوکا ہو نظریں بچھا ہو پلکیں، ادب کا اعلیٰ مقام آیا، زہ مقدر فضا میں لبیک کی صدائیں، ظفر شتا عرش گونجتی ہیں، ہر ایک قربان ہو رہا ہے، زباں پہ یہ کس کا نام آیا، زہ مقدر۔
یہ راہ حق ہے سنبھل کے چلنا، یہاں ہے منزل قدم قدم پر، پہنچنا در پر تو کہنا آقا سلام لیجے غلام آیا، پہنچنا در پر تو کہنا آقا سلام لیجے غلام آیا، زہ مقدر یہ کہنا آقا بہت سے عاشق تڑپتے سے چھوڑ آیا ہوں میں، بلاوے کے منتظر ہے لیکن نہ صبح آیا نہ شام آیا، بلاوے کے منتظر ہے لیکن نہ صبح آیا نہ شام آیا، دعا جو نکلی تھی دل سے آخر پلٹ کے مقبول ہو کے آئی، وہ جذبہ جس میں تڑپتی سچی، وہ جذبہ آخر کو کام آیا، زہ مقدر حضور حق سے سلام آیا، پیام آیا، جو کہو نظریں بچھاؤ پلکیں، ادب کا اعلیٰ مقام آیا، زہ مقدر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ رمیز صاحب آپ کی بہت خوبصورت آواز ہے، اگر وقت نہ ختم ہوتا تو دل یہ چاہتا تھا کہ آپ نعتیں پڑھتے جاتے اور ہم لوگ سنتے جاتے۔ بہت ہی اللہ نے آپ کو خوبصورت آواز دی ہے، اور جو آپ کی اس کے اندر الفاظوں کے اندر مٹھاس تھی وہ ہم سب سمجھتے ہیں، ہمیں سمجھ آ جاتی ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ آپ کو جلد ہی مدینے کی سیر کرائے گا، اپنے گھر بلائے گا، اور اللہ ہر مسلمان کو اپنے گھر کی سیر کروائے اور ہر کوئی اللہ کے گھر پہنچے۔ یہاں پہ لیتے ہیں یہ ایک چھوٹی سی بریک، اور بریک کے بعد ہمارے ساتھ موجود ہوں گی مومنہ مشتاق۔
वेलकम बैक नाजरीन। और ब्रेक से पहले हमारे साथ नात ख्वां मोहम्मद रमीजुल हसन साहब मौजूद थे, जिन्होंने अपनी बहुत ही खूबसूरत आवाज़ में हमें एक कलाम सुनाया। और अब हमारे साथ मोमना मौजूद हैं, इनसे मुलाकात करवाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक, आप सुनाएं। मैं ठीक हूँ। अक्सर आपका नाम मुझे आधा बोलना पड़ता है क्योंकि मुझे याद ही नहीं रहता। मेरा अंदाजा जाता है आपका नाम मोमना मकसूद है। जी बिल्कुल। अक्सर नहीं, आप हमेशा ये करते हैं। हमेशा भूल जाते हैं जी, बच्चों के नाम हमेशा भूल जाते हैं। तो मुझे ये बताएं, आज कैसा रोजा जा रहा है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह रोजा अच्छा जा रहा है। रोजा अच्छा जा रहा है। सुबह उठी थी सहरी में? हाँ जी, मैं सुबह सहरी में उठी कुछ थी। बनाई भी थी या सिर्फ बनी बनाई खाई थी? नहीं, बनी बनाई खाई थी मैंने, खुद तो नहीं। और अब इफ्तार का क्या प्रोग्राम है? इफ्तार भी बनी बनाई मिल जाएगी, खा लेंगे। खुद हिम्मत नहीं करनी कि मैं खुद अपने लिए बना लूं या किसी और को भी बुला लूं? नहीं, ऐसे में ऐसा होता है ना, ऑफिस से जाते जाते काफी टाइम हो जाता है, तो खुद बनाने का भी तो फिर टाइम नहीं रहता। बिल्कुल ठीक कह रही, बहुत जबरदस्त आपने बात की। तो वो एक इफ्तार आपने हमें करवानी थी एक जमाने में, तो वो कहाँ गई बात? वो आप आ जाएं जिस दिन आप कहेंगे उसी दिन। अरे प्रेस क्लब में हम आपको इफ्तार करा देंगे। अच्छा, प्रेस क्लब जी, में? अच्छा, जी, फिर मैं खुद ही कर लूंगा। फिर मैं खुद ही कर लूंगा। बहुत ही जबरदस्ती। ये मोमना मकसूद है और मकसूद ही है ना, मोमना मकसूद ही है। तो आज की जो अच्छी बात है जी शेयर कर दें। अच्छा श्योर। आज हम जिस मौजू पर बात करेंगे वो है तकब्बुर और गरूर। तो नाज़रीन, मैं आपको बताती चलूं कि अपनी ताकत, दौलत और ओहदे की वजह से खुद को दूसरों से बड़ा समझना और दूसरे लोगों को खुद से कमतर और हकीर समझना, या खुद को खुदा समझना कि वो अपनी ताकत और दौलत से कुछ भी कर सकते हैं और कोई इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, गरूर कहलाता है। या आप इस बात को इस तरह से भी बयान कर सकते हैं कि गरूर एक ऐसी इंसानी हालत का नाम है जिसमें इंसान खुद को दूसरों से फोकियत और फजीलत देता है। अल्लाह ताला सबसे ज़्यादा गरूर और तकब्बुर को नापसंद फरमाता है। गरूर का गुनाह सबसे पहले शैतान ने किया था। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को, तमाम फरिश्तों को और शैतान इब्लीस को अल्लाह ताला ने सजदा करने का हुक्म दिया, तो शैतान ये कहकर सजदा करने से इनकार कर दिया कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम तो मिट्टी से बने हैं जबकि मैं आग से बना हूं। तो अल्लाह ताला ने शैतान के इस गरूर को सख्त नापसंद फरमाया और शैतान को क़यामत तक मोहलत देकर अपनी बारगाह से निकाल दिया। इस दुनिया में लोग अपनी ताकत, दौलत और ओहदे के नशे में अपने अंदर इस कदर गरूर और तकब्बुर पैदा कर लेते हैं कि खुद को खुदा समझने लगते हैं दुनिया में। लेकिन हर बार अल्लाह बताता है कि खुदा होने में और फिरौन होने में क्या फर्क है। दुनिया में ऐसी बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं, जैसे कि नमरूद और फिरौन की, जो अपनी दौलत और ताकत की वजह से इस कदर गरूर में मुब्तला हो गए कि खुद को खुदा कहलवाने लगे और वो लोगों पर अपने गरूर की वजह से जुल्म के पहाड़ तोड़ते थे। लेकिन अल्लाह ने इनके नाम निशान भी नाम निशान दुनिया से मिटा दिए और इन्हें दुनिया के लोगों के लिए इबरत बना दिया। बड़ाई सिर्फ अल्लाह के लिए है। अल्लाह ताला अपने बंदों में आजिज़ी को पसंद फरमाता है। वो इंसान में गरूर जैसे कबीरा गुनाह की बिल्कुल इजाज़त नहीं देता। लेकिन लोग ऐसे भी हैं जो ज़रा सी दौलत, ताकत और ओहदा हासिल करते हैं तो इनमें गरूर जैसा कबीरा गुनाह पैदा हो जाता है और वो दूसरे लोगों को कमतर और अपने आप से बहुत हकीर समझना शुरू हो जाते हैं और आजिज़ी छोड़ देते हैं। इनके लहजे, चाल ढाल, रहन सहन में गरूर नुमाया नजर आना शुरू हो जाता है और अपनी ताकत, दौलत और ओहदे को इस्तेमाल करते हुए कमज़ोरों को जुल्म सितम का निशाना बनाते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत आपने बात की। बेसिकली मोमना की जो गरूर होता है ना, सब इंसान बराबर हैं, कोई बड़ा छोटा नहीं होता, ठीक है। अक्सर ऐसी जगह होती है जिधर आप इकट्ठे हो जाते हैं, जनाजा सबका एक जैसे होने, नमाज आप सब एक जैसे पढ़ते हैं, ठीक है। तो फिर गरूर किस चीज का? गरूर दो चीजों का होता है। गरूर होता है कि अगर तो आपके पास दौलत बहुत ज्यादा है, आपका उसके अंदर गरूर है कि यार दूसरा बंदा मेरे से कमतर है, या आपके अंदर बादशाहत इतनी ज्यादा होती है कि आपको पता होता है कि यार मेरे पीछे इतने लोग मौजूद हैं, मैं किसी मजलूम के ऊपर जुल्म करना चाहूंगा तो मैं कर लूंगा। तो गरूर का हमेशा जिंदगी में सर नीचा ही हुए। इसलिए अल्लाह जिस रास्ते पे चलाए, अल्लाह का जो अल्लाह ने रास्ता में बताया उस राह पे चलना चाहिए, ठीक है। और अल्लाह हम सबको नेकी के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। और ये जो हमारे अंदर एक इंसान के अंदर अकड़ आ जाती है कि मेरे अंदर बादशाह बहुत ज्यादा है, या मेरे पीछे लोग बहुत ज्यादा है, या मेरे पास पैसा बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो उस गरूर को अल्लाह एक ना एक दिन आपको ढील तो दे रहा है, ठीक है। आप दिखा रहे हैं लोगों के सामने कि जी मेरे पास बहुत कुछ है, मगर एक ना एक दिन उसकी पकड़ हो जाती है। इसलिए कभी गरूर नहीं करना चाहिए, क्योंकि गरूर का हमेशा सर नीचा ही होता है। बहुत शुक्रिया मोमना, जो आप अपनी मसरूफियत में से इतना वक्त निकाल के हमें देती हैं। ये मोमना मकसूद थी जी। और यहाँ पे लेते जी एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद हमारे साथ अदील मुमताज मौजूद होंगे। यहाँ पे लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक।
بیک ناظرین, اور بریک سے پہلے ہمارے ساتھ مومنہ ممتاز موجود تھیں اور اب ہمارے ساتھ عدیل ممتاز صاحب موجود ہیں. السلام علیکم عدیل ممتاز صاحب. وعلیکم عدیل السلام. ممتاز بہت صاحب, شکریہ. ایک چیز ہمیشہ میں بھول جاتا ہوں, ان بچوں کے نام مجھے یاد نہیں رہتے اور آپ کو بہت زیادہ نام یاد رہتے ہیں, اس کی کیا وجہ ہے؟ نہیں, آپ کو بھی یاد رہنے چاہیے. مجھے تو لگتا ہے کہ آپ جان بوجھ کر ایسا کرتے ہیں. نہیں, میں جان بوجھ کے نہیں کرتا, مجھے اکثر بچوں کے نام ہی نہیں یاد رہتے. آپ کا بھی نہیں یاد رہتا پر آپ کا تو کیونکہ ہمارے دلوں پہ لکھا ہوا ہے نام, اس لیے ہمیشہ یاد رہتا ہے. تو عدیل ممتاز صاحب, آج 13واں روزہ ہے, کیا کہیں گے اور کیسے چل رہے ہیں آپ کے روزے؟ روزے بہت اچھے جا رہے ہیں. کمزور ہوتے جا رہے ہیں ویسے. ہاں, وہ کمزوری بھی تو ہوتی جا رہی ہے کیونکہ روزے میں اس طرح ہی ہوتا ہے. اچھا, پروگرام کے شروع میں نے سحری کے حوالے سے بات کی تھی, تو آپ یہ بتائیں کہ آپ سحری کدھر سے کرتے ہیں اور کیسے کرتے ہیں؟ دوستوں کے ساتھ کرتے ہیں یا گھر میں؟ میں زیادہ تر کوشش کرتا ہوں کیونکہ مصروفیت اتنی زیادہ ہوتی ہے, میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ جی اگر افطار نہیں کر سکا تو میں سحر لازمی گھر کے اوپر کروں. تو سحر میں سحری ابو کے پاس یا بیگم کے پاس؟ بالکل جی, بیگم بھی ہوتی ہیں ساتھ اور امی ابو بھی ہوتے ہیں, تو ایک پوری فیملی کے ہم لوگ بیٹھتے ہیں اور سحری کرتے ہیں. اور اگر کوئی دوست آ جائے, ٹھیک ہے, اس کے ساتھ پروگرام بن جائے تو وہ کرتے ہیں. اور جو افطار ہے, افطار ابھی تک سمجھ لیں میں نے ایک بھی گھر پہ نہیں کیا. کل تو وہ ہمارے ساتھ ہی تھے. ہاں, کل میں آپ کے ساتھ تھا, اور اسی طرح ہر روز ہی ٹھیک ہے باہر ہوتی ہے. ابھی ہفتے والے دن بھی ایک بہت دور ہے میری افطاری, ٹھیک ہے, تو آپ بھی چلیے گا ساتھ. وہ ساتھ ہی ہوں گے. ضرور جی ضرور. تو آج کی جو کوئی خوبصورت بات ہے عدیل ممتاز صاحب, وہ آپ بتائیں. خوبصورت بات بھی بتائیں گے, لیکن ابھی روز ہم مہنگائی پر بھی بات کرتے ہیں کیونکہ مہنگائی بہت زیادہ ہو رہی ہے. غریبوں کا جو 2 وقت کھانا ہے ان کے لیے مشکل ہو گیا ہے. مزدوروں کے لیے خاص طور پہ مزدور کے لیے بڑی مشکلات ہیں. اور آج کل جس طرح رمضان ہے, کبھی مزدوروں کو مزدوری ملتی ہے, کبھی نہیں ملتی. ہم اکثر جب باہر جاتے ہیں روڈ پر ہم دیکھتے ہیں کہ مزدور جو ہیں وہ اپنے جو اوزار ہیں وہ لے کے بیٹھے ہوتے ہیں بیچارے ان کو مجبور. مزدوری نہیں ملتی. مہنگائی بھی بہت زیادہ ہے اور جو ان کو لے کے جاتے ہیں ان کو پیسے بھی ان کے حساب سے کم دیتے ہیں, تو ان کے لیے جو 2 وقت کھانا ہے وہ مشکل ہے. اور وہ کس طرح کی زندگی بسر کر رہے ہیں یہ تو ان کا اللہ ہی ان کا حال بہتر جانتا ہے. ہمیں بھی سب کو ان کی مدد کرنی چاہیے. تو اس وقت ہمارے ساتھ ہمیشہ کی طرح ہماری نمائندہ سحر قریشی موجود ہیں مارکیٹ میں, اور وہ آج مہنگائی کے حوالے سے بھی ہمیں بتائیں گی اور مزدوروں کے حوالے سے بتائیں گی کہ کیا مزدوروں کو رمضان المبارک میں مزدوری مل رہی ہے یا نہیں مل رہی, ان کا گزر بسر کیسا ہو رہا ہے. جی سحر قریشی بتائیے گا. مہنگائی کے ساتھ بے روزگاری بھی ایک بہت بڑا چیلنج بن گئی ہے. مہنگائی اور بے روزگاری کا مسلسل اضافے کی وجہ سے لوگوں کا جینا مشکل ہو گیا ہے. یہاں پر شہر کے قریب اڈوں پر بیٹھے مزدوروں کو روز اپنی دہاڑی کا ویٹ کرتے ہیں, لیکن ان کا یہی کہنا ہے کہ ہمیں دہاڑی نہیں ملی جاتی. یوم اجرت پر کام کرنے والوں کا مشکل ہو گیا ہے جینا, اور ان سے پوچھتے ہیں کہ مزدور کا کیا کہنا ہے. جی السلام علیکم. آپ مجھے بتائیے گا کہ آپ کا گزر بسر کیسے ہو رہا ہے؟ بہت مشکل سے ہو رہا ہے. اگر ہم صبح تقریباً 5 بجے آ کے کرتے ہیں رمضان کے مہینے میں 5 بجے سے شام تک جاری کرتے ہیں. اب پہلے تو چلو تھوڑا بہتر کا کام رہتا ہے, تھوڑا گزر بسر ہو. تو تعمیراتی کام نہ ملنے کی وجہ سے کیا صورتحال ہے؟ پریشانی آئی بڑھ گئی ہے, کام نہیں مل رہا ہے. نہ کوئی ڈراتے ہمیں کام جانے کام نہیں آ رہا ہے. حالات بہت سنگین خراب ہے. حکومت سے کیا کہیں گے آپ؟ حکومت سے ہم کیا کریں, اس میں تو بس غریبوں کو ختم کرنا ہی ہے. اس کو یہی کہو کہ یہ جو آٹا جو فری آٹا دے رہے ہیں بہنوں کو, تو اس میں زہر ڈال تو غریب خود بخود ہی ختم ہو جائے گا. یہ کوئی کھانے کا قابل تو نہیں ہے جو آپ جو آٹا دے رہے ہیں. کوئی شرم اور حیا کرنا چاہیے. اس رمضان میں یہ لوگ ایسے آٹا دے رہے ہیں کہ کھانے کا قابل نہیں ہے. جی, مزدوروں کا یہی کہنا ہے کہ حکومت جو ہے اپنی سیٹوں کے پیچھے لڑ رہی ہے اور ہم یہاں پر اپنی بے روزگاری کی وجہ سے مرے جا رہے ہیں. جی بہت شکریہ سحر قریشی, جو آپ نے اتنا آگاہ کیا. اور سحر قریشی ہماری ہر روز ہی سمجھ لیں کہ باہر جاتی ہے. ہم لوگ تو چلیں اندر ہوتے ہیں, وہ بیچاری گرمی سردی ہر موسم میں باہر جاتی ہیں اور بہت ہی یونیک سی سٹوری سی ایک نکال کے لاتی ہیں. اور یقین کریں کہ اس کے اندر بیسیکلی تو وہ ایک ایز لائف ہوتا ہے, مگر اس کے اندر دیکھا جائے تو اس کے اندر بہت زیادہ درد موجود ہوتے ہیں. اور یہ چیزیں ہم لوگ اسی لیے سامنے لے کے آتی ہیں, ہماری جو رپورٹرز ہیں یہ اسی لیے اس چیز کو سامنے ہائی لائٹ کرتی ہیں کہ خدا را
غریبوں کا ساتھ نہ ایسی چھوڑیں. رانجھا ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. رپورٹرز کا اور جو صحافی ہوتے ہیں ان کا کام یہی ہے کہ جو مسائل ہیں ان کو اجاگر کرنا تاکہ وہ جو مسائل ہیں ان کی آواز جو ہے وانے بالا تک پہنچے اور حکومت جو ہے ان کو حل کرنے کی کوشش کرے. رانجھا آپ ہمیشہ ادھر اپنے اسٹوڈیو میں نعت خان جو آتے ہیں ان سے نعتیں سنتے ہیں, ویسے بھی آپ سنتے ہیں, آپ کو بڑا شوق بھی ہے اور آپ خود بھی تھوڑا بہت نعت جو ہے وہ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو آج میں یہ چاہوں گا کہ آخر میں آپ کچھ کلام کے اشعار آپ بھی بیان کریں. ضرور. عدیل صاحب میں ویسے نعتیں پڑھتا تو نہیں ہوں, پر اب آپ نے کیونکہ فرمائش کی ہے تو آپ ریڈیو پر بھی جاتے رہے نا, تو ریڈیو والے تو آپ کو پتہ ہے کہ جی بالکل ریڈیو پہ بھی میں جاتا رہا ہوں. تو آپ کی صرف یہ خواہش کے اوپر میں ایک دو لائنیں سنا دیتا ہوں, زیادہ تو مجھے یاد نہیں ہے. اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا, جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا. اے نور خدا کر آنکھوں میں سما جانا, یا در پہ بلا لینا, یا خواب میں آ جانا, جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا. میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا, امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ. میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا, امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ. روشن میری تربت کو للہ ضحیٰ کرنا, جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا. رانجھا بہت شکریہ, ماشاءاللہ سبحان اللہ. تو ہماری ٹرانسمیشن کا جو وقت ہے وہ ختم ہونے کو ہے, تو رانجھا آپ بتائیں آخر میں. تو جب آپ کی خواہش کے اوپر میں نے نعت پڑھی تو انشاءاللہ آگے رمضان میں عدیل ممتاز صاحب میں آپ سے بھی سنوں گا. اور یہ تھی جی آج کی ہماری رمضان کی ٹرانسمیشن. خوش رہیں اور ہمیشہ ایک چیز آپ نے ہر روز یاد رکھنی ہے, کلو نفس ذائقۃ الموت, ہر جاندار نے ایک دن موت کا مزہ چکھنا ہے, اس لیے اپنی موت کو آپ لوگوں نے نہیں بھولنا. اور اس رمضان میں آپ لوگ جتنی نیکیاں سمیٹ سکتے ہیں سمیٹیں, جتنے غریبوں کی مدد کر سکتے ہیں آپ لوگ غریبوں کی مدد کریں, اور جتنی آپس میں آپ لوگ ایک دوسرے کو پیار کریں گے, ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزاریں گے, ایک دوسرے کو دین کی طرف لے کے آئیں گے, تو میں سمجھتا ہوں سب سے بڑی بات وہ ہوگی. بہت شکریہ آپ لوگوں کا, اور سیر قریشی صاحبہ کا بہت شکریہ, مومنہ کا بہت شکریہ, عدیل ممتاز صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ جو ہماری ٹرانسمیشن کے اوپر, سلیم اور آصف صاحب موجود ہیں, آپ لوگوں کا بہت شکریہ, ڈائریکٹر صاحب کا بہت بہت شکریہ, کیمرہ مینز جو ہمارے امین اور ارشاد صاحب ہیں جو ہماری ٹرانسمیشن کے اندر خوبصورتی ڈالتے ہیں, آپ سب کا بہت بہت شکریہ, مدثر حسین راجپوت جو ہمارے ڈائریکٹر نیوز ہیں, بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی خوبصورت سا کام کرتے ہیں, ان کا بہت بہت شکریہ. آپ لوگ ہمیں A1 ٹی وی سیٹلائٹ کے اوپر ہمارے پروگرام لائیو چلتے ہیں, آپ لوگ وہاں دیکھ سکتے ہیں. A1 ٹی وی پاکستان کے اوپر ہمارے پروگرام اپلوڈ ہوتے ہیں, آپ لوگ وہاں پہ پروگرام دیکھ سکتے ہیں. A1 ٹی وی پاکستان سے ہمارا فیس بک پیج نام ہے اس کا, آپ لوگ وہاں پہ دیکھ سکتے ہیں, اور 0512120662 کے اوپر آپ لوگ ہمیں کال کر سکتے ہیں. اور یہ جو محبتوں بھری ایک رمضان ٹرانسمیشن ہے, اس کا ایک ہی مقصد ہے کہ خدا را کوئی ایک بندہ بھی ہماری باتوں سے, یا جو ہمارے پاس مہمان آتے ہیں عدیل ممتاز صاحب, ان کی کسی ایک بندے کی بات سے اگر وہ صحیح راہ پہ لگ جاتا ہے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے پورے مہینے کی اس رمضان ٹرانسمیشن کا مقصد پورا ہو گیا. بہت شکریہ عدیل ممتاز صاحب آپ کا آنے کا اور آپ کے وقت دینے کا. لیجیے یہ تھی ہماری آج کی رمضان کی ٹرانسمیشن. کل انشاءاللہ ایک بار پھر
دوبارہ 3 بجے 14ویں روزے کے ساتھ افطار کی اس ٹرانسمیشن میں آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنے میزبان تبسم ریاض رانجھا اور عدیل ممتاز کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.